صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ سورۃ الحج کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورۃ کی آیت نمبر 40 اور 41 تلاوت کی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، 13 سال مکے کے اندر گزارے، تو اس وقت کافروں نے بڑا پریشان کیا، صحابہ اکرام کو تنگ کیا کرتے تھے، اور پھر یہاں تک کہ صحابہ اکرام مجبور ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 2 مقام کی طرف ہجرت کی، حبشہ کی طرف بھی اور مدینے کی طرف بھی۔ اور اس وقت کافروں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان تھے کم، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ابھی تک ممانعت تھی کہ ان کے خلاف جہاد ابھی تک اجازت نہیں آئی تھی جہاد کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صبر کی تلقین کیا کرتے تھے، اور انہی دنوں کے اندر سب سے پہلی شہادت عورت کی ہوئی جو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کے اوپر کتنا ظلم کیا جاتا، جو بھی مسلمان ہوتا ان کے اوپر ظلم کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو صبر کی تلقین کرتے رہتے کہ ابھی صبر کریں، ابھی صبر کریں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف فرما ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے جہاد کے متعلق بیان فرمایا آج کی آیتوں میں کہ ان لوگوں کو بلا وجہ اپنے گھروں سے نکالا گیا، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، ناجائز ان کو نکالا گیا۔ کیا وجہ تھی؟ بس ایک یہی وجہ تھی کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اسی بات کی بنا پر ان کو مکے سے نکالا گیا، اور وہ شرک کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود ٹھہراتے تھے۔ مسلمان کا صرف یہی کام تھا کہ اللہ کو اپنا پروردگار سمجھتے تھے، اسی بنا پر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور کوئی وجہ نہیں تھی ان کو نکالے جانے کی وجہ سے۔ پھر اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا، اور اگلے اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس جہاد کے ذریعے لوگوں کو نہ ٹالتا، تو ان میں سے بعض کو نہ ٹالتا تو پھر یہ گرا دیتے، مٹا دیتے جو عیسائیوں کے خانقاہیں ہیں اور ان کے گرجا گھر ہیں ان کو، اور یہودیوں کی عبادت گاہوں کو۔ اب یہ اس وقت کی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ جب ان کا مذہب صحیح تھا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اس سے پہلے یہ عبادتیں کیا کرتے تھے، تو عیسائیوں کی خانقاہیں بھی درست تھی، اور جو یہودی گرجا گھر بنا کر بیٹھے ہوئے تھے عبادت کے یہودی، ان کی بھی درست تھی، اور یہ عیسائی الگ تھلگ جا کر بیابان میں عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت ان کا دین سچا تھا، صحیح تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا لازم ہے۔ اب عیسائی اور یہودیت کا مذہب نہیں چلے گا۔ اس وقت جائز تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اس طرح ہم ایک دوسرے کو نہیں ٹالتے جہاد کروا کر، تو پھر یہ عیسائیوں کے گھر بھی گر جاتے اور یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی گر جاتی، اور اللہ رب العزت کے مساجد بھی شہید کر دی جاتی، بہت ساری جہاں عبادت کی جاتی ہے وہ بھی گرا دی جاتی، شہید کر دی جاتی، لیکن جہاد ہی کے ذریعے ان کو ٹالتے رہے، ان کا دفاع کرتے رہے، ورنہ کافروں کی تعداد ہر وقت زیادہ رہی ہے۔ اگر مسلمان جہاد نہ کرتے تو ان کے اوپر وہ چڑھائی کرتے، اور پھر وہ اپنی عبادات بھی نہیں کر پاتے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کی حکمت ہے، اور اللہ رب العزت ضرور مدد فرماتے ہیں ان کی جو اللہ کے دین کی مدد کیا کرتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرے، عبادات کرے، اللہ کے احکام کی پیروی کرے، تو پھر ضرور بضرور اللہ رب العزت
العزت ان کی مدد فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے دو لفظ تاکید کے بیان فرمائے، لَيَنْصُرَنَّ، اس میں عربی کا قاعدہ ہے کہ لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، آگے نون تشدید والا بھی تاکید کے لیے آتا ہے کہ ضرور و ضرور، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت ضرور و ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ رب العزت بڑے ہی طاقتور ہیں اور غالب ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کو ہم قوت دے دیتے ہیں، سلطنت دے دیتے ہیں، اور پھر وہ ایمان والے ہوا کرتے ہیں، تو پھر ایمان لانے کے بعد ان کا کام یہ ہے کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سلطنت ملی تھی تو اس وقت اعلان کروایا تھا کہ میری نزدیک سب سے پہلے نماز ہے، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا میں اس کو ہٹا دوں گا، جو نماز کی پابندی کرے گا وہ صحیح ہے، اگر وہ نماز کی پابندی کرے گا تو دوسرے کام بھی صحیح کرے گا، اگر نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو دوسرے کام بھی وہ الٹ ہی کرتا رہے گا۔ تو ہر کسی نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے اور تمام صحابہ اکرام نے، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، ان کو جب بھی زمین کے اوپر سلطنت ملی تو انہوں نے یہ کام کیے کہ نمازوں کو قائم کرتے تھے اور خود بھی قائم کرتے تھے، دوسروں کو بھی حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب زکوٰۃ کا معاملہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمان تو ہیں، ابھی زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ تھوڑی احتیاط کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے سخت الفاظ کہے تھے کہ اگر پہلے یہ جانور کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اب نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات آگے چل کر درست بھی ثابت ہوئی کہ ان لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ معمولی چیزیں اگر نہیں دیتے ان کو ابھی چھوڑ دیں، ایمان لاتے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے سخت سے منع کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی ان ایسے لوگوں کو سلطنتیں ملتی ہیں تو پھر نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات ہے، جو مومنین کو جب سلطنت ملتی ہے تو پھر یہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے روکنا ہر انسان کر سکتا ہے، جتنی بھی اس کی طاقت ہو اپنے مطابق وہ کرتا رہے، اچھے کاموں کا حکم کرے، خود بھی برے کاموں سے روکے، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتا رہے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ رب العزت ہی کی طرف لوٹ کر جائے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کی صرف یہی وجہ بنی مگر یہ کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اسی وجہ سے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ رب العزت دور نہ کرتا، نہ ٹالتا لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو پھر بعض کو بعض کے ذریعے اللہ رب العزت نہ ٹالتا تو گرا دیے جاتے خانقاہیں اور گرجا گھر اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور اللہ رب کے مساجد جہاں اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور ضرور بضرور اللہ رب العزت مدد کرے گا ان کی جو اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی پیروی کیا کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ رب العزت طاقتور ہیں اور غالب ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اور وہ مومنین کی صفات یہ ہے کہ جب ان کو اللہ رب العزت زمین میں سلطنت دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نمازوں کو وہ قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف لوٹنا۔ جو پڑھا سننے والوں کو عمل کریں۔